تیسرا اہم حصہ برین کا ہمارے دماغ میں جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کے اندر جو تیسرا اہم حصہ ہے وہ امیگڈلا کے نام سے جانا جاتا ہے. جس طرح سے کہ ہمیں معلوم ہے کہ پری فرنٹل جو کورٹیکس ہے یا سی ای او آف برین ہے، اس کو ڈیولپ ہونے میں بھی تقریباً 25 سال لگتے ہیں. جو سیریبلم ہے اس کو ڈیولپ ہونے میں، فلی فنکشنل ہونے میں بھی تقریباً 19-20 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ سمجھ لینا کہ برین کا یہ حصہ امیگڈلا جو اپنی نیچرل سائز کو برین کا پہنچنا ہے سم تھنگ ایلس، جو کہ 6 سالوں میں مکمل ہو جاتا ہے تقریباً. لیکن اس کے بعد میں اس کی فلی فنکشنالٹی تک پہنچنا اور پراپر اپروپریٹ فنکشنالٹی تک پہنچنا ہے سم تھنگ ایلس. اس کے لیے زیادہ وقت درکار ہوتا ہے. تو وہ ہمارا جو حصہ ہے امیگڈلا، وہ بھی عمر کے ساتھ ساتھ گریجولی وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ تقریباً ڈیولپ ہوتا ہے پری فرنٹل کورٹیکس یا سی ای او کی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ سے ذرا پہلے ہمارا یہ حصہ برین کا تیار ہو جاتا ہے، فلی فنکشنل ہو جاتا ہے، اپروپریٹلی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یعنی کہ گویا کہ ہم سمجھیں کہ 20 سے 25 سال کی عمر کے دوران میں یہ اپنی نشو و نما تک، اپنی فنکشنل نشو و نما تک پہنچ چکا ہوتا ہے، کہ جس کے اندر کہ یہ آپ کو رسپانس دے گا اپروپریٹلی اور آپ اسے یوز کر سکیں گے. یہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہوتی ہے؟ جیسے کہ پری فرنٹل کورٹیکس ہماری پیشانی کے بالکل پیچھے ہے، سیریبلم ذرا دماغ کے پچھلے حصے پر موجود ہوتا ہے. یہ جو حصہ ہے جس کو ہم امیگڈلا کے نام سے جانتے ہیں، اور جو کہ جاری ہے، جس کی نشو و نما عمر کے ساتھ ساتھ ٹل دا ایج آف بٹوین 20 to 25. سو یہ لوکیٹڈ ہوتا ہے کانوں سے ذرا اوپر لیکن دماغ کے انتہائی اندر. تو کانوں کے ذرا اوپر کا جو حصہ ہے جو آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے، وہاں پر اس کی لوکیشن موجود ہے. اس کا کام کیا ہے؟ جیسے کہ سی ای او کا کام ہے ہر چیز کے متعلق فیصلہ دینا، ججمنٹ کرنا، پرائرٹی سیٹنگ کرنا، ہر چیز کے بارے میں سی ای او کا کام ہے. سیریبلم کا کام ہے مسلز میں کوآرڈینیشن لے کر آنا، فزیکل آپ کے موومنٹس میں کوآرڈینیشن اور بیلنس لے کے آنا، پوسچر ڈیفائن کرنا، آپ کے برین کی آکسیجنیٹنگ کرتا ہے ایک طرح سے. آپ کی جب مسلز کے ساتھ کوآرڈینیشن چل رہی ہے، میسج جلدی سے ریسیو کرتا ہے اور وہ اپنے دماغ کو آگے کے حصوں کو پہنچاتا ہے. سو دیٹ ورک از ڈن تھرو سیریبلم. اب اس کا کام ہے کہ یہ لنک کرتا ہے ایموشنز کو وتھ سینسری انپٹس فرام دا انوائرمنٹ، کہ جو آپ کے انوائرمنٹ میں ارد گرد واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، جن کو آپ ٹچ کرنے سے، سونگھنے سے، ٹیسٹ کرنے سے، جن کو آپ محسوس کرتے ہیں، تو ان جو انوائرمنٹل چینجز، جو واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، ان کی جو محسوساتی جو ایک پیغام ہے، اس کو ٹرانسفارم کر کے وہ اس میں جذبات کو اٹیچ کرتا ہے. Now this is very interesting کہ سم ٹائمز یہ سمجھا جاتا ہے کہ دماغ کا جذبات سے تعلق نہیں ہے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لنک ہے یہ وقوع پذیر ہو رہا ہے دماغ کے اندر. تو جذبات چاہے کہیں پر بھی ہوں، ان میں ایک لنک یا کوآرڈینیشن کا کام، ان کے اندر کنیکشن کا کام دماغ کے اندر ہو رہا ہے اس حصے میں جس کا نام امیگڈلا ہے. سو اس نے اب ایموشنز کو لنک کر دیا آپ کے انوائرمنٹل چینجز کے ساتھ. پھر اٹ ٹریگرز دا ایموشنز آف ریج، فیئر، ریوارڈ، اگریشن اینڈ اٹریکشن، انسٹنکٹیو ایموشنل ریئیکشنز. یہ سارے کے سارے ایسے ایموشنز جو آپ کے اندر موجود ہیں، چاہے وہ فیئر کا ہے، غصے کا ہے، خوشی کا ہے، غم کا ہے، دکھ کا ہے، اچیومنٹ کا ہے، جس بھی طرح کا ہے، اس کو یہ ٹریگر کرنے کے قابل ہوتا ہے، اس میں تیزی لے کر آتا ہے. یہ جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا پری فرنٹل کورٹیکس سے پہلے یہ ڈیفائن ہو جاتا ہے، یہ پراپرلی نشو و نما پا جاتا ہے. جو بھی ٹین ایجز میں آپ دیکھیں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس عمر کے حصے تک پہنچنے سے پہلے جو بچے جو اپنی ٹین ایجز میں ہوتے ہیں اور وہ ہیپ ہیزرڈلی ریئیکٹ کر دیتے ہیں اپنے ایموشنز میں، ان کی اب اس بات پہ آپ اگر بزرگ ہیں اور بڑے ہیں اور ایک ٹیچر ہیں، ایک پیرنٹ ہیں، آپ نے اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا. ان کی ابھی وہ گروتھ ہوئی ہی نہیں کہ وہ اس نظر سے اس بات کو سمجھ سکیں جس طرح سے کہ آپ سمجھ پا رہے ہیں. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو. اس میں امپورٹنٹ رسک فیکٹر موجود ہوتا ہے. اس طرح کے بچے بہت سے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس میں بہت ایویڈنٹ آبویس رسک فیکٹر نظر آ رہا ہے، وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ان کا وہ والی سینس ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی.
So you need to understand at this stage properly more than the children themselves. So آپ نے ان کے ساتھ جب اور پھر تھرل جس کو بچے کہتے ہیں شغل میں ہم نے یہ کام کرنا ہے وہ بہت زیادہ فیلنگ ہوتی ہے. تو ڈونٹ گیٹ upset. You need to just handle them with care and with proper strategy. بچے کو بھی اگر ایسی فیلنگس ہوں کبھی بہت غصہ آئے تو کام رہنا سیکھنا یا سمجھنا اپنے آپ کو میسج دینا ہے آپ نے بھی وہی اسٹریٹجی اپنانی ہے. کبھی کوئی گڑبڑ ہو گئی ناکامی ہو گئی تو بھی اس کو ہینڈل کرنا ہے اور اس کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑنا.